ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی تقی عثمانی مفتی کہلانے اور کا تخصص خطرناک فی کون الافتاء نہیں ہوا کرتا تھا۔ بعد میں جب شروع ہوا تو یہ صورتحال ہو گئی کہ سال بھر، بلکہ سال بھر میں بھی 9 مہینے کسی جگہ کچھ جزیات یاد کر لیے اور اس کے بعد آدمی مفتی کہلانے لگا۔ بلکہ مفتی کا لفظ اب اتنا زیادہ عامیانہ اور شوقیانہ ہو گیا ہے کہ ہر اس شخص کے ساتھ کہ جس کا کوئی علم سے تعلق ہو اس کو مفتی کہہ کر یاد کیا جاتا ہے، مفتی فلاں صاحب، مفتی فلاں صاحب۔ اور میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے مجھ سے ایک صاحب پڑھے ہوئے تھے دور حدیث میں، تو ان کا کوئی کلپ میرے پاس آیا اور اس میں لکھا ہوا تھا ان کے نام کے ساتھ کہ مفتی فلاں۔ تو اور مفتی فلاں لکھنے کی وجہ یہ کہ میں نے درجہ تخصص میں داخلہ لے لیا ہے۔ تو درجہ تخصص میں داخلہ لینے کے بعد ہی سے انہوں نے اپنے آپ کو مفتی تصور کر لیا۔ لوگوں کی زبانوں پر بھی مفتی کا لفظ جو ہے وہ اتنا عام اور شوقیانہ ہو گیا کہ ہر ایک شخص کے ساتھ ایک مفتی کا لفظ لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس دور میں خاص طور پر اس بات کی ضرورت ہو گئی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ مفتی کیا چیز ہے۔ یہ صرف درس نظامی پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، یہ صرف جزیات فقہ یاد کر لینے کا نام نہیں ہے، یہ صرف کتابوں کے الفاظ و نقوش یاد کر لینے کا نام نہیں ہے۔ یہ فتویٰ کی اہلیت یہ کتاب پڑھنے سے صرف حاصل نہیں ہوتی۔ کتاب تو بہرحال ایک ذریعہ ہے، وہ تو لازمی ہے، لیکن جب تک کسی شخص نے مدتوں کسی ماہر مفتی کی صحبت میں رہ کر فتویٰ کے مزاج و مذاق کو نہ سیکھا ہو، اس وقت تک اس کو مفتی کہلانا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے نقل کیا ہے اس اصول افتاء کے اندر کہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے فتویٰ دینا یا مفتی کہلانا جب تک کہ اس نے ماہر اساتذہ کے صحبت میں رہ کر فتویٰ کا مزاج و مذاق پیدا نہ کیا ہو۔